جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت مانے گا۔ اگر غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ دکھ کا سجدہ سکھ کے سجدے سے بہت قیمتی ہے۔ ذاتی زندگی ہو یا کریئر، صرف سچ بولنا اور سچ کے لیے کھڑے ہونا آپ کو ترقی دلاتا ہے۔ صرف سچ آپ کو بلندی پر لے کر جائے گا، کیونکہ وہ آپ کو ہلکا کر دیتا ہے اور آپ ہر بوجھ سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ دوستی اور رشتوں کی گہرائی کا احساس الفاظ سے نہیں، برتاؤ اور رویے سے ہوتا ہے۔ لوگوں کو معاف کر کے بے شک بیوقوف بن جاؤ، لیکن یہ سب سے بڑی دانائی ہے۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کی ناشکر گزاری ہے۔ اللہ کسی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بیمار اور لاغر روحیں ہمیشہ گلا کرتی ہے، صحت مند ارواح شکر۔ زندگی پر تنقید، خالق پر تنقید، اور یہ تنقید ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ جب تم کسی انسان کی عزت اس کی دولت کی وجہ سے کرنے لگو تو جان لو کہ تم ایمان کو کھو بیٹھے ہو۔ جو شخص صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے وہ عزت اور بزرگی پاتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے آنسو دے کر، راستہ دے کر، انسان دے کر۔ آپ لاکھ نظریں چرانا چاہے، کچھ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہے، شاید آتی نہیں لائی جاتی ہے تاکہ وہ پرکھ سکے آپ اللہ کی راہ چنتے ہو یا دنیا کی۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ وہ حادثات جو آپ کی سوچ کو درست سمت میں ڈال دیتے ہیں، وہ حادثات نہیں بلکہ غائب سے مدد ہوتی ہے۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے اس کو کبھی دماغ سے جواب مت دینا۔ جو علم کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے، علم اس کے قلب میں جگہ نہیں پاتا۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اپنی زندگی میں کسی بھی کام کرتے ہوئے اپنی نیت کا جائزہ ہمیں ضرور لینا چاہیے کہ ہم کس کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں۔ جس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں گے اجر اسی حساب سے ملے گا۔ جو لوگ نیتوں کو خالص کرنا سیکھ لیتے ہیں وہی لوگ دراصل کل کی زندگی میں کامیاب ہوں گے۔ جس چیز میں بھی بے حیائی ہوتی ہے اسے عیبدار بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں بھی ہو اسے زینت عطا کرتی ہے۔ محبت انسان کو ایک بار اندھا تو کرتی ہے، لیکن پھر اپنی ایک ٹھوکر سے ایسی آنکھیں کھولتی ہے کہ انسان ساری زندگی اس لگی ٹھوکر سے خود کو بچاتا پھرتا ہے۔ انسان کو اللہ نے بڑا لچکدار بنایا ہے، یہ برے سے برے حالات میں بھی جی جاتا ہے۔ مالی تنگی میں اس کی ضروریات سکڑ جاتی ہے، اور مالی آسودگی میں خواہشات کے ساتھ ساتھ یہ خود بھی پھیل جاتا ہے۔ چربی جسم کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں پر بھی چڑھ جاتی ہے، اس کے خون کا رنگ تک بدل جاتا ہے بلکہ بے رنگ ہو جاتا ہے، یعنی سفید۔ پھر اسے اپنے سوا اس وقت تک کچھ دکھائی نہیں دیتا جب تک اللہ اسے واپس منہ کے بل نہیں گرا دیتا اور اس کی اوقات میں واپس نہیں لے آتا۔ انسان دراصل اپنے حالات کے سوا کچھ نہیں۔ اپنی زندگی میں خوش انسان دوسروں کے ساتھ اچھا، اور اپنی زندگی میں بے چین شخص دوسروں کے لیے بھی عذاب ہی ہوتا ہے۔ عام طور پر بعض لوگوں کا گمان ہے کہ مضبوط ہونے کا مطلب درد محسوس نہ کرنا ہے، جبکہ مضبوط وہی بنتا ہے جو سب سے زیادہ درد سہتا ہے۔ زندگی میں کئی دفعہ آپ بہت ہی برے حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہماری قسمت میں ہی ایسا لکھا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہی ایک راستہ ہوتا ہے اچھے حالات کی طرف لے جانے کا۔ وقت کو وقت دے۔ کبھی کبھی بے بس ہونا پڑتا ہے۔ دل پر پتھر نہ رکھے تو لوگ پاؤں رکھ جاتے ہیں، اور اتنی بے دردی سے کہ انہیں خدا یاد نہیں رہتا اور نہ اپنا انسان ہونا۔ ہمارے دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکلیف کم ہو جائے گی اور بہت سے دلوں کو سکون مل جائے گا۔
مصروف تو سبھی لوگ ہیں، کچھ تھک رہے ہیں اپنی آخرت بنانے کو اور کچھ تھک رہے ہیں اسے تباہ کرنے کو۔ جنت تو سبھی چاہتے ہیں مگر کچھ تھک رہے ہیں اس دنیا کو جنت بنانے کو اور کچھ تھک رہے ہیں حقیقی جنت پانے کو۔ دو مختلف انداز زندگی ہے، دو مختلف انجام ہے۔ یہ مت سمجھو کہ خاموشی رضا ہی کی علامت ہوتی ہے، یہ تھکاوٹ کی، صبر کی، اچانک مزاج کے بدل جانے کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ تم ڈھونڈتے ہو کامیابی کو در بدر، لیکن تم ہوتے ہو کہاں جب آتی ہے صدا حی علی الفلاح۔ آپ کا ایک لفظ زخم بھی لگا سکتا ہے اور مرہم بھی بن سکتا ہے، اختیار آپ کے پاس ہے۔ شکر ادا کرو ان تکلیفوں کا جن کی وجہ سے تم اللہ کی راہ پر چل دیے۔ قرآن کے علاوہ اور کہیں ہدایت تلاش مت کرنا، ایسا کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تنہائی ایک طاقت ہے جسے بہت کم لوگ سنبھال پاتے ہیں۔ جو وقت کل تھا وہ آج نہیں ہے، اور جو آج ہے وہ کل نہیں رہے گا۔ جو لوگ وقت کے ساتھ آپ کو عزت دیں وہ کبھی بھی آپ کے اپنے نہیں ہوتے۔ آپ کا کوئی نہیں، یہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ حکمت ایک ایسا درخت ہے جو دل میں اگتا ہے، دماغ میں پھلتا ہے اور زبان سے پھل دیتا ہے۔ صبر ضرور آزمانا، مگر اس کا جو تمہارے وارے کا ہو، اس کا نہیں جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو۔ شیطان تمہارے گھروں میں اس جگہ رہتا ہے جہاں مکڑی جالے تنتی ہے۔ اپنے گھروں میں مکڑی کے جالے مت رہنے دیا کرو، کیونکہ اس سے گھر میں غربت و پریشانیاں آتی ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے دنیا کہلاتی ہے۔ زندگی کی مدت بہت کم ہے، ہمیشہ کے عذاب یا راحت کا فیصلہ ہمیں اسی میں کرنا ہے۔ علم انسان کی غیبی آنکھ ہے جس سے وہ بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ دماغ علم حاصل کرتا ہے تو بولنے لگ پڑتا ہے، علم دن پل اترتا ہے تو چپ لگ جاتی ہے۔ بلندی کو تکبر میں تلاش نہ کرو، اس کو اللہ پاک نے عاجزی اور انکساری میں رکھ دیا ہے۔ جن کو دکھ درد راس ہوتے ہیں وہ بہت کم اداس ہوتے ہیں۔